بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا
وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام
وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين
الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے، ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا، اور اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا، ہر بند جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس پر کہ تعویذ بندھا تھا، اور کچلا ہوا سینہ تھا، لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہی ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی، میدان میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم، اور دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم، اور گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے، شہ خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، میدان میں وہ لاشا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ارے آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں، اور تبرا کے وہیں گرتے ہیں، غش آتا ہے شہ کو جب جسم کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو، شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو بھی چوما کبھی سینے سے لگایا، اور تقدیر نے یہ آج جب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا ہے چادر میں اٹھایا، اور تھامے ہوئے کونے حسن خستہ جگر ہے، آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوہ کا پسر ہے، سہ لیتے ہیں کچھ درد بتائے نہیں جاتے، ارے لاشیں کبھی حصوں میں اٹھائے نہیں جاتے، گر شاہرداں اپنی بچھائے نہیں جاتے، ٹکڑے کبھی قاسم کے اٹھائے نہیں جاتے، اور چادر کو جو تھامے ہوئے عباس کھڑے ہیں، اکبر بھی سہارے کے لیے پاس
پاس کھڑے ہیں۔ کیا حال ہے لاشے کا بتایا نہیں جاتا، شبیر سے صدمہ یہ اٹھایا نہیں جاتا، اور گہرا ہے بہت زخم چھپایا نہیں جاتا، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں جایا نہیں جاتا، اور اس غم کا کہاں بار اٹھا پائے گی بیوہ، جب لاش پہ سر دیکھے گی مر جائے گی بیوہ۔ اور دل اپنا سنبھالا کبھی چادر کو سنبھالا، خیمے کی طرف چلنے لگے سید والا، اور تاریک ہوا جاتا تھا آنکھوں کا اجالا، چادر میں بندھی لاش کو جب سامنے ڈالا، اور پروان نے یہ پوچھا کہ کہاں لال میرا ہے، دل ہلتا ہے بتلائیے اس گٹھڑی میں کیا ہے، اور گٹھڑی جو کھلی حشر بپا ہو گیا ہر سو، ٹکڑے تھا بدن لاش کا اور خون بھر گئے سو، اور ٹاپوں کے نشان سینے میں اور آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا آہستہ سے زہرا کا وہ مہرو، اور یہ دیکھیے جو ایک تنے صد پاش بھابی، پہچانیے قاسم کی یہی لاش بھابی، ماں گر گئی ماں گر گئی یہ دیکھ کے تیورا کے زمیں پر، محشر سے ہی پہلے تھا وہاں خیمے میں محشر، اور فروا کو سنبھالے رہی خود زینب مضطر، شبیر کی آنکھوں میں قمر پھر گیا منظر، اور لرزش تھی ہر ایک ٹکڑے میں، کچلا ہوا تن تھا، لرزش تھی ہر ایک ٹکڑے میں، کچلا ہوا تن تھا، شبر کا کلیجہ تھا کہ قاسم کا بدن تھا، شبر کا کلیجہ تھا کہ قاسم کا بدن تھا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ کی روشنی میں ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے امامت اور ہدایت۔
امامت ہمارے اصول دین میں ہے، امامت ہمارے بنیادی عقائد میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں میں جن کو امام بنایا ہے وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اس لیے بنایا ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہدایت کے بغیر نہ رہے۔ اللہ نے ہر شے میں ہدایت پیدا کی ہے، تو جب بے جان مخلوق کو بغیر ہدایت کے نہیں رکھتا تو اس انسان کو بغیر ہدایت کے کیسے رکھے گا؟ ہدایت کون کون کرنے والا ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ سب سے پہلا ہدایت کرنے والا خود اللہ، وَيَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، جس کی چاہتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے۔ سب سے پہلا ہدایت کرنے والا اللہ۔ دوسرا، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرما رہا ہے یہ کعبہ ہدایت کرتا ہے عالمین کی، تو دوسرا ہدایت کرنے والا کعبہ۔ تیسرے ہمارے نبی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی بگڑے ہوئے نفسوں کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں، ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ ہدایت کرنے والے۔ چوتھا، اللہ نے قرآن کے لیے فرمایا کہ یہ قرآن تمام اقوام عالم کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو ہدایت کرنے والے کتنے بتائے گئے؟ سب سے پہلے اللہ، خانہ کعبہ، رسول اللہ اور قرآن حکیم، یہ چار ہیں ہدایت کرنے والے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ ہدایت کرنے والا، قرآن ہدایت کرنے والا، کعبہ ہدایت کرنے والا، رسول ہدایت کرنے والے، تو اب اگر رسول چلے جائیں تو کون ہدایت کرے؟ اسی لیے ایسا انتظام کیا گیا کہ ایسی ذاتوں کا انتظام کیا گیا جنہیں امام کہا جاتا ہے، اور ایسے کا انتظام کیا گیا جس کا رشتہ ان چاروں سے ہے۔ اللہ سے بھی رشتہ ہے، کعبے سے بھی رشتہ ہے، قرآن سے بھی رشتہ ہے، رسول اللہ سے بھی رشتہ ہے۔ اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ اللہ سے رشتہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کعبے سے کیا رشتہ ہے؟ کعبے کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ قرآن سے کیا رشتہ ہے؟ کہ قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ رسول سے کیا رشتہ ہے؟ رسول کے ہاتھوں پر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت کرنے والا اب وہ ہوگا نبی کے بعد، ظاہر ہے کچھ بولتے ہوئے چاہیے نا جو ہدایت کریں، سامنے رہ کر کے ہدایت کریں۔ کعبہ بول کر تو ہدایت نہیں کرے گا۔ قرآن خاموش قرآن ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے نا جو قرآن ناطق ہو، جیسے رسول قرآن ناطق تھے۔ اب جملہ سنیے، 40 سال کے بعد اسلام پھیلانے کا حکم آیا نبی کو۔ میں نے عرض کیا میرے اللہ یہ 40 سال پہلے کیوں نہیں؟ 40 سال کا انتظار کیوں؟ 40 سال جب ہو گئے تب تو نے قرآن اتارنا شروع کیا۔ تو اللہ نے آواز دی، میں اپنے محمد سے کہہ چکا ہوں، اے میرے محمد پہلے قرآن بن کر کے دکھا دو، پھر قرآن پڑھ کر سنا دو۔ قرآن پہلے بن کر کے دکھا دو۔ ہمارے نبی کا کتنا اچھا اخلاق تھا۔ آج ہم جس شہید کا ماتم کرنے کے لیے یہاں پر آپ جمع ہوئے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، جس شہید کی شہادت آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی، انہیں حضرت قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا عظیم کردار اور کریمانہ اخلاق پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چند جملے اور پھر میں امام حسن تک انشاءاللہ پہنچوں گا۔ یہ جملے بھی سننا بہت ضروری ہیں۔ عزیزان محترم، اخلاق اگر انسان کا نہ ہو، ہمارے نبی فرماتے ہیں جس انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہے نہ وہ اللہ کا ہے نہ وہ ہمارا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قیامت میں وہ شخص مجھ سے قریب رہے گا کہ جس کا اخلاق دنیا میں اچھا ہوگا۔ جب نبی سے قریب ہوگا تو پھر عذاب کس بات کا، پھر حساب و کتاب کس بات کا، جب وہ رحمت للعالمین کے ساتھ ہوگا۔ تو اخلاق اچھا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک استاد تھا، اس نے اپنے کلاس میں بچوں سے ایک سوال کیا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو کسی سے نفرت ہو اور کسی سے دشمنی ہو؟ سارے ہی لڑکے کہنے لگے ہاں ہاں بالکل، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو ہم پسند نہیں کرتے، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اب سنیے گا، استاد نے ایک سے پوچھا تم کتنوں سے؟ ایک نے کہا ایک سے۔
میں ایک آدمی ہے جس کو پسند نہیں کرتا، جس سے نفرت کرتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ 3 آدمی ہیں جن سے میں نفرت کرتا ہوں۔ یہ لڑکے کوئی بہت چھوٹے بچے نہیں تھے، بڑے بچے تھے، بڑے لڑکے تھے۔ اور سے بھی پوچھا، کسی نے کہا 1 سے، کسی نے کہا 2 سے، کسی نے کہا 3 سے، کسی نے کہا 4 سے، 5 سے، 6 سے، 10 سے مجھے نفرت ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں جن سے مجھے نفرت ہے، جن کو میں پسند نہیں کرتا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، جس نے جتنے بتائے ہیں کل جب کلاس میں آنا تو اتنے سیب لے کر کے آنا، ایپل لے کر کے آنا۔ دیکھیے کیا پیارا انداز ہے سمجھانے کا اور دل سے نفرتیں مٹانے کا۔ بچے دوسرے دن آئے تو جس نے جتنے آدمیوں کو بتایا تھا کہ مجھے اتنے آدمیوں سے نفرت ہے، میں اتنے آدمیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اتنے ایپل لے کر کے آیا۔ کوئی 1، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 6، کوئی 5، کوئی 8، کوئی 7، کوئی 10، کوئی 12 لے کر کے آئے۔ استاد نے کہا کہ یہ سیب اپنے بیگ میں رکھ لو اور دیکھو 1 ہفتے کے بعد یہ ایپل میرے پاس پھر لے کر کے آنا، اپنے بیگ سے نکالنا۔ 1 ہفتے تک یہ ایپل تمہارے بیگ سے باہر نہیں نکلنے چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں۔ بچوں نے رکھ تو لیا، لڑکوں نے رکھ تو لیا۔ 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اب وہ سیب سڑنے لگے، خراب ہونے لگے، اب ان کی بدبو نکلنا شروع ہوئی۔ بچے وعدہ کر چکے ہیں کہ 1 ہفتے سے پہلے اسے بیگ سے نہیں نکالیں گے۔ استاد نے کہا جہاں جانا اس بیگ کو اپنے ساتھ لٹکا کر کے جانا، بیگ کو لے کر کے جانا، ٹھیک ہے؟ جہاں جاتے ہیں بیگ کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ 3-4 دن ہوئے، سیب سڑ گئے، بدبو باہر آنے لگی۔ اب بچے پریشان، یہ لڑکے پریشان کہ کیا کریں، استاد سے وعدہ کیا ہے کہ نہیں نکالیں گے، 1 ہفتہ ختم ہونے سے پہلے نہیں نکالیں گے، یہ تو 3-4 ہی دن میں سڑنے لگے، بدبو باہر آنے لگی، کیا کریں، بڑے پریشان ہیں۔ استاد نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا ہے 1 ہفتہ جب پورا ہوگا تب نکالو گے، اس سے پہلے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے؟ جہاں جا رہے ہیں بیگ ساتھ میں، بدبو نکل رہی ہے، خود کو بھی پریشانی ہے اور جو قریب میں آتا ہے اس کو بھی پریشانی ہے، بدبو باہر نکل رہی ہے۔ کسی طرح 1 ہفتہ پورا ہوا، جیسے ہی پورا ہوا استاد کے سامنے آئے اور سب نے بیگ سے اپنے سیب نکال کر کے پھینک دیے اور راحت کا سانس لیا، سکون کی سانس لی کہ اب اس بدبو سے چھٹکارا ملا۔ استاد نے کہا سنو، مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں تم سے کہتا کہ تم اپنے بیگ میں ان پھلوں کو لے کر کے گھومو، ان فروٹس کو لے کر کے گھومو، بھلے یہ سڑ جائیں تب بھی لے کر کے گھومو اور اس کی بدبو کے ساتھ گھومتے رہو۔ میں تم کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب تم اس بدبو کے ساتھ تھوڑی دیر نہیں رہ سکتے تو جو تم کسی سے نفرت کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو، کسی سے حسد کرتے ہو، کسی کو پسند نہیں کرتے، تم اس کی بدبو کو لے کر کے اپنے دل میں کس طرح سے زندہ رہتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ استاد نے کہا کہ اپنے دل سے نفرتوں کی بدبو نکالو، حسد کی بدبو نکالو، اللہ تمہارے دلوں میں محبت کی خوشبو عطا کر دے گا۔ غور کیا آپ نے؟ اخلاق سنوارنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے سمجھائیں، اگر وہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور اگر خود انسان پسند نہیں کرتا تو وہ بھی سوچ لے کہ کس طریقے سے نفرتوں کی بدبو اپنے دل میں رہ کر کے وہ جی رہا ہے۔ اسے باہر نکال دے، نفرتیں نکال دے، محبتیں پیدا کرے۔ آپس حسین کا پیغام ہی یہی ہے کربلا میں۔ حسین نے 72 کو ساتھ میں لا کر کے بتایا تھا، دیکھو یہ 72 ہیں، ان کے نظریے 72 نہیں ہیں۔ ایک آدمی ایک شخص کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس، اور کہنے لگا مولانا یہ بتائیے کہ مرد اور عورت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ان کی کیا عزت ہے؟ مولانا نے بتایا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھا کام کرے اللہ اسے مومن بنا دیتا ہے اور پاک زندگی عطا کرتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو قرآن کی بات ہے، آپ ہم مجھے آسان طریقے سے سمجھائیے۔ مولانا اس کو لے کر کے آئے ایک کلاس میں، جہاں پر ایک کلاس بنا ہوا تھا، کلاس روم میں، وہاں پر ایک بلیک بورڈ لگا ہوا تھا۔ مولانا نے سب سے پہلے لکھا 1۔ اب سنیے گا کیا پیاری اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، اخلاق کتنا ضروری ہے۔ 1 لکھا اور کہا سنو، جس انسان کا چاہے مرد ہو یا عورت اخلاق اچھا ہو میں اسے 1 نمبر دیتا ہوں۔ پھر کہا سنو، اگر اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہو تو اس 1 کے بازو میں ایک 0 لگاتا ہوں، یعنی اس کو 10 نمبر ملیں گے۔ پھر کہا سنو، اگر اس کے پاس اخلاق بھی اچھا ہو، صورت بھی اچھی ہو اور دولت بھی ہو تو ایک 0 اور لگا دو، اس کو 100 نمبر ملیں گے۔
پھر کہا سنو، اگر اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، صورت بھی اچھی ہو، دولت بھی ہو اور اچھا خاندان ہو، مشہور خاندان، رائل فیملی ہو، فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہو، تو 1 0 اور لگا دو، اس کو 1000 نمبر ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق بھی اچھا ہے، صورت بھی اچھی ہے، دولت بھی ہے اور فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے۔ 1000 نمبر کا یہ حقدار ہے، اس کو 1000 نمبر ملیں گے۔ وہ آدمی، وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، بڑی اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھا سمجھایا۔ جب وہ جانے لگا تو مولانا نے کہا واپس آؤ، میں تمہیں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو۔ میں نے پہلا نمبر کس کو دیا، کس بات پر دیا تھا؟ کہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ سنو، اگر اخلاق نہ ہو تو یہ 1 نمبر ہٹ جاتا ہے، پھر 0 0 0 ہی بچتے ہیں۔ یعنی اگر اخلاق نہ ہو تو پھر صورت بھی ہو تو 0 ہے، اگر اخلاق نہ ہو تو دولت بھی ہو تب بھی 0 ہے، اگر اخلاق نہ ہو تو فیملی بیک گراؤنڈ جتنا بھی اچھا ہو انسان 0 تو ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک اگر ہٹ جائے، یعنی اخلاق اگر ہٹ جائے، اخلاق نہ ہو، دولت کسی کام کی نہیں۔ جس انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کر لے جتنی عبادتیں، جتنی چاہے عبادتیں کر ڈالے، جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ انسان کے ذہن میں غرور ہے، دل میں حسد ہے، نفرتیں ہیں، کیسے جنتی بنے گا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں رجس، یہ چیزیں ہیں نجاست، اور نجاست طاہر جگہ پر، پاک جگہ پر جا ہی نہیں سکتی۔ اب سنیے گا، ایک اور بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولانا یہ بتائیے اللہ نے نماز کیوں رکھی؟ انہوں نے اس کو بہت سارے ریزن بتائے، اس لیے رکھی، اس لیے رکھی، اس لیے رکھی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے نماز اس لیے بھی رکھی ہے کیونکہ نماز میں ہے سجدہ، اور سجدہ کرنے سے انسان کا غرور نکل جاتا ہے، گھمنڈ نکل جاتا ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ آپ مجھے سمجھائیے، مثال دے کر سمجھائیے، کیسے غرور نکل جاتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا جاؤ ایک بوتل لے کر کے آؤ۔ وہ گیا، ایک بوتل لے کر کے آیا۔ مولانا صاحب نے کہا اس میں پانی بھرو، اس نے پانی بھرا۔ مولانا صاحب نے زمین سے تھوڑا کچرا اٹھایا اور اس میں ڈال دیا۔ کہنے لگا یہ کیا کیا؟ مولانا کہتے ہیں میں تم کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کچرے کو اگر نکالنا ہے اور اس بوتل میں صاف پانی بھرنا ہے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا بوتل کو جھکاؤں گا، جیسے جیسے جھکاؤں گا یہ کچرا بوتل سے نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ باہر چلا جائے گا۔ مولانا نے کہا کہ کب یہ کچرا پورا نکلے گا؟ کہنے لگا جب پورا الٹ دوں گا، جب پورا اسے جھکا دوں گا تو سارا کچرا باہر نکل جائے گا، ساری گندگی باہر نکل جائے گی۔ مولانا نے کہا اسی لیے تو اللہ نے سجدہ رکھا ہے کہ جب تم اس سر کو زمین کے اوپر پورا جھکا دیتے ہو اور سجدے میں چلے جاتے ہو، دماغ سے غرور بھی نکل جاتا ہے، ساری برائیاں بھی نکل جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ دل سے انسان سجدہ کرے، سچی نیت سے سجدہ کرے۔ اللہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، انسان کا اخلاق، یہ نماز رکھی اسی لیے گئی۔ ہر چیز میں ایک لاجک ہے، اللہ کی ایک مصلحت ہے، ایک ریزن ہے۔ جہاں نماز کے بہت سارے ریزنز ہیں، وہاں پر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے اخلاق کو اچھا بناتی ہے۔ انسان کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، تبھی تو انسان جنتی بنے گا۔ آپ دیکھیے کمال ہے اہل بیت طاہر علیہ السلام کا، اللہ نے اسی لیے ایسے 14 معصوم بھیجے کہ ان کا اخلاق دیکھو کتنا عظیم اخلاق ہے ان کا۔ اور دعا کرو اللہ سے، میرے اللہ ان کے اخلاق کی ایک جھلک مجھے عطا کر دے، بس اتنا ہی مل جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ ان کے گھر کے کم سن شہزادوں کو دیکھیے، جب جنگ خیبر فتح ہو گئی، اب سنیے گا یہاں سے فضائل اور یہ اخلاق میں ساتھ میں لے کے چلوں گا۔ جب جنگ خیبر فتح ہو گئی، جانتے جنگ خیبر ہوئی ہے یہودیوں سے، یہودی بڑے پیسے والے تھے، بڑے مالدار تھے، مسلمانوں کی حالت خراب تھی، فائنینشلی ٹوٹ چکے تھے، اکنومیکلی ٹوٹ چکے تھے، مالی طور پر بالکل اقتصادی طور پر ٹوٹے ہوئے لوگ تھے مسلمان۔ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے، دوسرے لوگ ان سے بائیکاٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی بزنس نہ کرے، یہ نہ کرے، ٹریڈنگ نہ کرے، کچھ نہ کرے، تو بیچارے ٹوٹ گئے تھے مسلمان، غریبی میں آ گئے تھے۔ جب جنگ خیبر ہوئی اس کے بعد لوگوں کے پاس دولت آ گئی۔
جنگ کا ایک پرنسپل تھا، ایک اصول تھا. اصول یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ بہادری سے جنگ کرتا تھا اور جو جنگ جتاتا تھا اس کو سب سے زیادہ مال غنیمت دیا جاتا تھا. مال غنیمت یعنی جنگ میں جو چیزیں چھوڑ کر کے دشمن بھاگ گئے ہیں، چھوڑ کر گئے، اسے کہتے تھے مال غنیمت. اور بہت اس زمانے کا ایک ٹریڈیشن تھا کہ لوگ اپنے ساتھ سونا دولت یہ سب لے کر کے تب آتے تھے اور ایک جگہ پر رکھ کر کے پھر جنگ شروع کرتے تھے. جو چیزیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے وہ بن جاتا تھا مال غنیمت اور اسے بانٹ دیا جاتا تھا. لشکر اسلام میں بانٹ دیا جاتا تھا. جنگ خیبر جب فتح ہوئی، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، مالدار لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، جنگ ہوئی، جیتے. کس کی بدولت جیتے؟ علی کی بدولت جیتے. روایتوں میں لکھا ہے کہ جتنا سب کو ملا تھا رسول اللہ نے سب سے زیادہ علی کو دیا. اور جو علی کو ملا، علی جب لے کر خیبر سے مدینہ کی طرف چلے، توجہ رکھیے گا، جتنے بھی غریب فقیر ملتے گئے علی سب کو بانٹتے چلے گئے، بانٹتے چلے گئے. اور مدینے میں آئے تب بھی بڑی دولت تھی، سب بانٹ دی، تقسیم کر دی. توجہ رکھیے گا، تقسیم کر دی علی نے، بانٹ دی علی نے. روایتوں میں لکھا ہے کہ خیبر کے بعد لوگ امیر بن گئے، دولت آ گئی لوگوں کے پاس. ایک دن امام حسن اور امام حسین، یہ جنگ خیبر ہوئی، مال آیا، دولت آئی، علی نے سب بانٹ دیا. جب گھر میں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے. توجہ رکھیے گا، فاطمہ نے فوراً شکر کا سجدہ کیا تھا اور فرمایا تھا، یا علی جب سے آپ نے خیبر فتح کی ہے لوگ آ رہے ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں اور بڑا شور ہو رہا ہے کہ دولت مل گئی، یہ ہو گیا، دولت مل گئی، ہم دولت مند ہو گئے. میں سوچ رہی تھی آج بھی کہیں مال دنیا تو میرے گھر میں نہیں آئے گا، اس لیے میں خدا کے شکر کا سجدہ کر رہی ہوں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کچھ دن گزرے تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام. اب سنیے، جو میں آپ کو اخلاق بتا رہا ہوں اہل بیت کے گھرانے کا کتنا عظیم اخلاق ہے. امام حسن اور امام حسین کم سن ہیں، مدینے کے ایک راستے سے گزر رہے ہیں. کچھ بچے وہاں پر کھڑے تھے جو نئے لباس میں تھے، اچھی طریقے سے. پہلے غریب تھے، خیبر کے بعد دولت آئی، مالدار بن کر کے اچھے کپڑوں میں کھڑے تھے. یہ بچے امام حسن امام حسین کو پہچانتے نہیں پہچانتے تھے. انہوں نے دیکھا اور کہا، تم بھی مدینے کے ہو؟ امام حسن امام حسین نے فرمایا، ہاں ہم بھی مدینے کے ہیں. کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے پاس تو دولت آ گئی، اچھے لباس آ گئے. امام حسن نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ دولت کہاں سے آئی؟ کہنے لگے کہ حیدر نام کا ایک بہادر تھا جس نے ایسا جہاد کیا کہ جس کی وجہ سے خیبر فتح ہو گئی، اور انہوں نے جب ان کو مال غنیمت ملا تو انہوں نے مدینے میں بانٹا، اور ہمارے گھر میں بھی اتنی دولت آئی جو انہوں نے بانٹی تھی کہ اب ہمارے دن بدل گئے. توجہ رکھیے گا، ہمارے دن بدل گئے. بہت خوبصورت جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. ہمارے دن بدل گئے، ہمارے گھر میں دولت آ گئی، ہماری زندگی اچھی ہو گئی، ہمارے بدن پر اچھے کپڑے آ گئے. امام حسن امام حسین دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بس یہ بچے آگے بڑھ جاتے ہیں. عزیزان محترم، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا، مولا حسن مولا حسین، آپ ان بچوں سے کیوں نہیں بتاتے کہ تم جس حیدر کی دولت پر فخر کر رہے ہو، ہم انہی کے تو بچے ہیں، ہم انہی کے تو بیٹے ہیں، ہم انہی کے تو شہزادے ہیں. امام حسن امام حسین جواب دیں گے، یاد رکھو ہم خاندان اہل بیت سے ہیں، ہم احسان کر کے جتایا نہیں کرتے، ہم اپنی تعریفیں نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت آپ اچھے کام کرتے چلے جائیے، تعریف ہم کرتے چلے جائیں گے. آپ انگوٹھی دیں گے، قرآن کی آیت ہم اتاریں گے، اس قرآن کی آیت کو مسلمان قیامت تک پڑھتا رہے گا، جب پڑھے گا آپ کی تعریف ہوتی رہے گی. آپ چادر میں آئیں گے، تطہیر کی آیت ہم اتاریں گے، آپ رسول کے بستر پر سوئیں گے، خطروں میں سوئیں گے، آیت ہم اتاریں گے. آپ روٹیاں دیں گے، سخاوت کی آیت ہم اتاریں گے. اے اہل بیت کام آپ کرتے جائیے، تعریف ہم کرتے چلے جائیں گے. یا علی، صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. یہ اہل بیت کی شان ہے عزیزان محترم. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کبھی احسان نہیں جتاتے. ہم نے تمہیں یہ دیا، ہمارے بابا کی وجہ سے آج تمہارے دن پلٹ گئے، غریبی سے امیری میں آ گئے. نہیں، وہ
جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، للہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، آپ اخلاق تو دیکھیے، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بڑا خوبصورت چھوٹا سا واقعہ، شاید بہت سارے لوگوں نے سنا ہو، لیکن جو اس کے آخر کا جملہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ بہت کم، بہت ریئر پڑھا جاتا ہے ممبروں سے، سنیے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک دن کہیں سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے وہ دن بھی سنے ہیں نا، امیر المومنین کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، مٹی کو ہاتھ پر اٹھائیں تو سونا بن جائے، ہاتھ دھو دیں تو وہ پانی ہیرے جواہرات بن جائیں۔ امیر المومنین کہیں سے تشریف لا رہے ہیں، امیر المومنین کے ساتھ کچھ اونٹ ہیں، اونٹوں کے اوپر کچھ مال لدا ہوا ہے، ساتھ میں مولا علی کے غلام ہے جن کا نام ہے قمبر۔ سنیے گا، اس کا جو آخر کا جملہ ہے وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت ہیں کیا، کتنے عظیم ہیں اور کتنے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ایک اونٹ کی رسی دوسرے اونٹ سے بندھی ہوئی ہے، چلے آ رہے ہیں مولا علی، ساتھ میں غلام ہے جن کا نام ہے قمبر، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بڑے خوبصورت نام ہے، یہ آپ نام رکھا کیجئے اپنے بچوں کا، ادھر ادھر کے نام رکھنے سے کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ اپنی مرضی کے نام رکھتے ہیں، اہل بیت کے نام نہیں رکھتے، یا اہل بیت کے غلاموں کے، اہل بیت کے صحابیوں کے نام نہیں رکھتے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جنہیں اہل بیت کے یا ان کے غلاموں کے نام پسند نہیں ہیں، انہیں اہل بیت کہاں سے پسند کریں گے؟ یہ جملہ شاید دلوں پہ اثر کر جائے۔ ایک فقیر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، فقیر کہتا ہے یا امیر المومنین آپ پر سلام، یا امیر المومنین میں بھوکا ہوں، مجھے روٹیاں چاہیے۔ امیر المومنین آگے آگے ہیں نا، پیچھے اونٹ ہیں، اور اونٹ کی مہار، اونٹ کی جو رسی ہے نا وہ قمبر کے ہاتھ میں۔ امیر المومنین فرماتے قمبر اسے بھوک لگی ہے، روٹی چاہتا ہے، روٹی کہاں ہے، دے دو اسے۔ قمبر کہتے ہیں مولا روٹی ایک کپڑے میں ہے، روٹیاں ایک کپڑے میں ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا دے دو، وہ پوٹلی، وہ تھیلی دے دو۔ کہا مولا وہ کپڑے کی چھوٹی سی گٹھری جس میں روٹیاں بند ہیں، وہ کپڑے کی گٹھری جس میں روٹیاں بند ہیں، وہ ان اونٹوں پر جو لدی ہوئی بڑی گٹھریاں ہیں ان کے اندر ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ گٹھریاں دے دو، سب دے دو۔ کہا مولا وہ تو اونٹ پر ہیں۔ علی فرماتے ہیں سارے اونٹ دے دو، اللہ اکبر، سارے اونٹ اس کے حوالے کر دو، دے دو اسے۔ جیسے ہی علی نے فرمایا سارے اونٹ دے دو، قمبر نے رسی چھوڑی اور دور کھڑے ہو گئے۔ مولا علی فرماتے قمبر کیا ہوا، یہ دور کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے مولا آج بھی آپ کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، دریائے سخاوت آپ کا کرم پورے جوش میں ہے۔ مجھے ڈر لگا کہ آپ نے ایک روٹی مانگی تھی، روٹیاں مانگی تھیں، آپ نے پورے اونٹ اس کے حوالے کر دیے، میں اسی لیے دور چلا گیا کہ کہیں آپ ان اونٹوں کے ساتھ مجھے بھی اس کے حوالے نہ کر دیں، اس لیے میں دور چلا گیا۔ علی فرماتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، تم بھی چلے جاتے۔ قمبر کہتے ہیں مولا آپ کو فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے ضرور پڑتا ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں قمبر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے؟ تو قمبر کہتے ہیں مولا مجھے فرق پڑتا ہے، مجھے فرق یہ پڑتا ہے، مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے آپ کو ہزاروں میرے جیسے غلام تو مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا مولا کہاں ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے میں دور ہٹ گیا کہیں آپ مجھے بھی اس کے حوالے نہ کر دیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ علی کون ہیں؟ مظہر صفات خدا، مظہر صفات خدا، یعنی خدا کے صفات کو ظاہر کرنے والے۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب میں اتنا کریم ہوں تو میرا رب کتنا کریم ہوگا۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ علی کا اخلاق، علی کا کردار، علی کی سخاوت انسانیت کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ اور علی جانتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا نبی کیا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی مسجد سے باہر نکلے، صحابی ساتھ میں ہیں،
مسلمان ساتھ میں ہیں، اچانک ایک عرب کا دیہاتی بدو جاہل آدمی آیا، غصے میں آیا، نبی کے سامنے کھڑا ہوا اور نبی کو برا بھلا کہنے لگا۔ جیسے ہی اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اقطع لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ارے لوگوں کی تلواریں، چھریاں سب باہر آ گئیں۔ یا رسول اللہ ہم کاٹ دیں؟ اب وہ بھی تلوار لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جن کی تلوار میدان میں نہیں نکلتی، نکلتی بھی ہے تو تلوار چھوڑ کر کے ہی چلے جاتے ہیں۔ تلوار ہی اکیلی نہیں، علم بھی ساتھ میں، نبی نے خیبر میں علم دیا تھا، نبی نے جنگ خیبر میں علم دیا تھا، وہ بھی چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ ان کی تلواریں یہاں نکل رہی ہیں اکیلے آدمی کے سامنے۔ یا رسول اللہ ہم کاٹ دیں؟ رسول فرماتے ہیں آپ اپنی تلوار واپس رکھیے۔ دوسرے آدمی چھری لے کر کے آگے بڑھے، خنجر لے کر بڑھے، یا رسول اللہ میں کاٹ دوں اس کی زبان؟ رسول نے کیا فرمایا؟ اس کی زبان کاٹ دو، میں کاٹ دوں؟ اچھا، اتنے عظیم اخلاق کے نبی، اتنے عظیم خلق کے مالک، کردار کے مالک، اتنے رحیم و کریم نبی، رحمت للعالمین نبی، آپ سوچئے کیا نبی چاہتے ہیں کہ اس کی زبان ابھی چھری سے کاٹ دی جائے؟ نبی کے سامنے گستاخی کر رہا ہے۔ نبی کے اوپر تو عورت کوڑا پھینکتی تھی، نبی نے کبھی نہیں کہا جا کے اسے مار دو، آج اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ نبی نے سب کی چھریاں، تلواریں سب کی واپس رکھوا دیں۔ اب حیران، یا رسول اللہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ زبان کاٹ دیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں چھری نہیں چلنی، تلواریں نہیں چلنی۔ رسول اللہ نے مسکرا کے مولا علی کی طرف دیکھا، فرمایا علی تم اس کی زبان کاٹ دو۔ علی سے زیادہ کس کی تلوار چمکتی تھی میدان میں؟ علی کے پاس کہاں سے تلوار آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے آئی تھی، جسے ذوالفقار کہتے ہیں۔ نہ علی جیسا کوئی جوان ہے، نہ علی جیسی کسی کی تلوار ہے جیسی علی کی تلوار ہے۔ توجہ رکھیے گا، مولا علی آگے بڑھے، تلوار نہیں نکالی، ذوالفقار نہیں نکالی، آگے بڑھے، اس عرب کے بدو دیہاتی اور گستاخی کرنے والے کا ہاتھ پکڑا اور لے کر اپنے گھر آ گئے۔ رسول یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سب کو روکا ہوا ہے، رک جاؤ، دیکھو ابھی علی اس کی زبان کیسے کاٹ کر کے آتے ہیں۔ علی اس کو اپنے گھر لائے، علی نے اپنے ہاتھ سے اس کے سر سے، اس کے چہرے سے غبار، خاک، دھول، مٹی صاف کی، پانی لا کر اس کے ہاتھ منہ دھلائے، کھانا کھلایا۔ اب بٹھا کر کے رسول کی صفات اور رسول کا اخلاق بتانا شروع کیا، رسول کا عظیم کیریکٹر بتانا شروع کیا۔ جب اس کو پتہ چلا تو یہ رونے لگا، کہنے لگا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے تو میں دشمن بنا ہوا تھا، میں رسول کا دشمن بنا ہوا تھا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی نے اس کا ہاتھ واپس پکڑا، فرماتے اٹھو، جس کے سامنے گستاخی کی تھی انہی کے سامنے چل کر کے کلمہ پڑھو، انہی کے سامنے کلمہ پڑھو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے چلیے۔ اب جب یہ چلا ہے تو رسول کی تعریف کرتا ہوا چلا ہے، تعریف کرتا ہوا چلا ہے، تعریف کرتا ہوا چلا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، رسول نے دور سے ہی دیکھا اور کہا مسلمانوں سے وہ دیکھو آ رہا ہے، دیکھو کہیں سے خون نکل رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہیں سے خون نہیں نکل رہا ہے، زبان کیسے کٹی ہوگی؟ اب جب لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جو برائی کرتا ہوا گیا تھا وہی تعریف کرتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ جب لے کر کے علی آئے تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے، میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ نبی نے معاف کر دیا اور مسلمانوں سے بتایا میں نے کہا تھا زبان کاٹ دو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ برے کو مار دو، میرا مطلب یہ تھا برائی کو ختم کر دو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کی زبان پر جو برائی ہے اس برائی کو ہٹا دو، اس برائی کو ختم کر دو۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ اسی کو کاٹ دو، زبان کاٹ دو، اسے مار دو۔ میرے عزیزو، یہ نبی نے تو سب کے سامنے کہا تھا زبان کاٹ دو، پھر اس کے بعد خاص کر کے علی سے کیوں کہا کہ تم کاٹو؟ کیونکہ علی رسول جانتے ہیں کہ رسول کا مزاج سوائے علی کے اور کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، اسی لیے تو کہا تھا لحمک لحمی یا علی، تمہارا خون میرا خون ہے،
تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، اللہ اکبر، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری محبت میری محبت ہے، تمہاری عداوت میری عداوت ہے۔ جو تم سے محبت کرے وہ محمد کا بھی ہوگا، اللہ کا بھی ہوگا، جو تم سے دشمنی کرے نہ وہ محمد کا ہوگا نہ وہ اللہ کا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے، یہ کردار ہے اہل بیت کا، اتنا پاک اور اتنا عظیم کردار ہے۔ یہی کردار امام حسن علیہ السلام میں نظر آتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، جب ایک شخص آ کر کے برا بھلا کہہ رہا تھا، امام نے کس طریقے سے اس کی برائی کو ختم کیا تھا۔ پیسے دے کر کے اسے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ جا کر کے حسن کو برا کہنا، اور بنی ہاشم کے جوان ساتھ میں تھے امام حسن کے، جلال آ گیا تھا سب کو۔ امام حسن علیہ السلام نے سب کو روکا تھا اور اس کے بعد اس سے فرمایا تھا، بھائی مسافر لگتا ہے، اگر کوئی جگہ تیرے ٹھہرنے کی نہیں تو میرا گھر حاضر ہے، بھوکا ہے تو کھانا حاضر ہے، پیاسا ہے تو پانی حاضر ہے، اگر تجھے سفر کا خرچ چاہیے تو سفر کا خرچہ حاضر ہے۔ آگے بڑھا، ہاتھوں کو چوما اور ایک جملہ کہا، اللہ اعلم حیث یجل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں اتارے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ اب سنیے گا، مولا علی کے پاس معاویہ نے ایک آدمی بھیجا، یہ آدمی بھی ایسے ہی نہیں بھیجا، روم کا، یورپ کا جو بادشاہ تھا قیصر روم، اس نے کچھ کوشچن بھیجے تھے معاویہ کے پاس کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم خلیفہ مسلمین ہو تو میرے ان سوالوں کا جواب لکھ کر کے بھیجو۔ سوال آئے، ظاہر سی بات ہے حاکم شام کے بس کا ہے ان سوالوں کا جواب دینا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو تیار کیا اور وہ کوشچن دیے، سوالات دیے، اور کہا جاؤ جا کر کے علی ہی اس کا ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ وہ آدمی آیا مولا امیر المومنین کی خدمت میں، کہنے لگا یا علی، میں آپ کے شہر کا ہوں اور آپ کا شیعہ ہوں، کچھ سوال لے کر آیا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے علی کے سامنے۔ امیر المومنین فرماتے نہ تو میرا شیعہ ہے نہ میرے شہر کا ہے، تجھے معاویہ نے بھیجا ہے، تو شام کا رہنے والا ہے۔ اللہ جانے اس آدمی کو کیا ہو گیا تھا، یا ہو سکتا ہے صفین والی بات حاکم شام نے اس کو بتائی نہیں تھی۔ صفین میں جب مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے مالک اشتر، تمہاری تلوار اٹھتی ہے تو جو سامنے آئے اسے قتل کر دیتی ہے۔ علی کی ذوالفقار وہ ہے کہ جو پہلے 70 نسلوں میں تلاش کرتی ہے، اگر کوئی ایک مومن بھی اس کی نسل میں پیدا ہونے والا ہے تو اس دشمن کو بھی یہ تلوار چھوڑ دیتی ہے، اس ایک مومن کی وجہ سے جو 70 جنریشن میں 70 نسلوں میں بھی پیدا ہونے والا ہے، تو اس کی وجہ سے اس دشمن کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو میں کہوں گا اے شام کے رہنے والے، تجھے پتہ نہیں، تجھے بتایا نہیں گیا، علی کی تو تلوار وہ ہے، تو علی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ علی میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے شہر کا ہوں، کیا علی تجھے نہیں پہچانتے؟ ارے جس کی تلوار نسلیں پہچان لیتی ہو، اس کی نگاہیں تجھے کیوں نہیں پہچان پائیں گی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اس کے آنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ فرمایا تو سوال لے کر آیا ہے نا، یہ میرا بیٹا حسن ہے، ان سے پوچھ لے۔ وہ آیا مولا حسن کے خدمت میں، آپ ہی بتا دیجئے۔ امام حسن فرماتے ہیں مجھے تو سوال نہ بتا، میں تیرے سوال بھی بتاؤں گا، ان کے جواب بھی بتاؤں گا۔ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا نا، بہت اچھی بات کہی تھی، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، غلام زادہ نہیں، غلام زادہ مطلب غلام کا بیٹا، غلام زادہ نہیں، میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تو سوال لے کر آیا ہے نا، وہ روم کے بادشاہ نے پوچھے تھے معاویہ سے۔ اور سن، پہلا سوال یہ، میں صرف 2 ہی باتیں، پوری ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا کیونکہ مجھے آگے جانا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں سوال یہ ہے، اس نے سوال کیا ہے کہ پوری دنیا کے بیچ کی جگہ کون سی ہے، سینٹر پوائنٹ پوری دنیا کا کہاں پر ہے؟ کہنے لگا ہاں پہلا سوال تو یہی لکھا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے جاؤ جا کر بتا دینا
پوری دنیا کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. پوری دنیا کے جو بیچوں بیچ میں جو جگہ ہے اس جگہ پر خانہ کعبہ ہے اور وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، اس نے فوراً جواب لکھ لیا. دوسرا سوال، وہ کون سی زمین ہے جس کے اوپر ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی، اس کے بعد پھر نہیں پڑی؟ اب دیکھیے کوئی بتا سکتا ہے بھلا؟ امام حسن علیہ السلام نے فوراً جواب دیا. فرماتے ہیں سن، اس سوال کا جواب یہ ہے، وہ کون سی زمین ہے جس کے اوپر سورج کی روشنی بس ایک بار پڑی، صرف ایک دن پڑی، ایک دن، پھر کبھی اس پر سورج کی روشنی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد؟ کون سی زمین ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب نبی موسیٰ علیہ السلام دریا کے اوپر راستہ بنا رہے تھے اور اپنی قوم سے فرما رہے تھے کہ اس راستے پر چلو، جب نبی موسیٰ نے دریائے نیل کے دریا پر عصا مارا تھا، راستہ بن گیا تھا، زمین بن گئی تھی، پوری قوم کو لے کر کے گزر گئے تھے، اور جیسے ہی فرعون نے قدم رکھا اور اس کا آخری آدمی اس زمین کے اوپر آیا جو موسیٰ نے بنائی تھی، فوراً نبی موسیٰ نے اس زمین کے اوپر لکڑی ماری، اپنا عصا مارا، وہ پھر ڈیزولو ہو گئی، پھر تحلیل ہو گئی، پھر وہ پانی بن گئی. بس وہی وہ زمین تھی کہ جس وقت موسیٰ کی قوم اس پر سے گزر رہی تھی، اسی وقت سورج کی روشنی اس زمین پر پڑی تھی. اس سے پہلے نہ وہ زمین تھی نہ اس کے بعد وہ زمین باقی تھی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا امام حسن، آپ نے زمین کے بارے میں بتا دیا، وہ زمین جو بس ایک بار بنی اور ختم بھی ہو گئی. تو امام حسن آواز دیں گے، یاد رکھو میں اس کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو زمین کے راستے نہ جانے وہ اور ہوتے ہیں، جو آسمان کے بھی راستے جانتے ہوں، زمین کے بھی راستے جانتے ہوں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ شان ہے اہل بیت طاہر علیہ السلام کی. آج حضرت قاسم کا ماتم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے شہادت حضرت قاسم علیہ السلام پڑھنے سے پہلے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چند جملے ہو جائیں. کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے. بصرے میں امام حسن پہنچے ہیں، ایک خیمہ لگا کر کے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہنے والے بھی ہیں. حاکم شام یعنی یزید کے باپ کی طرف سے کچھ لوگ بھیجے گئے کہ حسن کا مصلی کھینچ لینا. امام حسن علیہ السلام کا مصلی نماز کی حالت میں کھینچ لیا گیا. امام زمین پر گر پڑے. اور روایتوں میں یہ ہے کہ امام جب مسجد سے نکل رہے تھے، ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ تم اندھے بن کر کے جاؤ اور ایک لکڑی لے کر کے جاؤ جس کے نیچے لوہا لگا ہو، اس لوہے میں زہر ہو، حسن کے پیر میں چبھو دینا تاکہ یہ زہر پیر کے راستے سے جسم میں پھیل جائے اور حسن کی شہادت ہو جائے. یہ سارے کام وہی تو کر رہا ہے جو یزید کا باپ ہے. امام حسن علیہ السلام کچھ دن تک اس زہر کی وجہ سے بیمار رہے. اس آدمی کو حضرت عباس علیہ السلام نے وہیں پر قتل کر دیا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام اس درد کی شدت سے تڑپتے رہے. اور ایک منزل وہ آئی کہ جب زہر دے کر کے امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا. جب جودہ بنت اشس ملونہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا ہے، امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ سے باہر نکلنے لگے. ہاں، زدارو روایتوں میں لکھا ہے کہ ام فروا، بی بی ام فروا حضرت قاسم کی والدہ، یہ آئیں اور آنے کے بعد جیسے ہی قریب آئیں تو کیا دیکھا، جودہ بنت اشس جا چکی تھی. اخلاق تو دیکھیے امام حسن کا. جب اس نے پانی میں زہر ملایا، جو پانی امام حسن کے سرہانے رہا کرتا تھا، امام حسن نے وہ پانی پیا ہے اور اس کا زہر پھیلنے لگا اور امام درد سے تڑپنے لگے تو وہ قریب کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی. امام حسن نے فرمایا کہ اے جودہ بنت اشس جلدی چلی جا، ابھی جب میرے بھائی حسین کو پتہ چلے گا، عباس کو پتہ چلے گا تو وہ تجھے سزا دیں گے. اس سے پہلے کہ وہ تجھے سزا دے تو چلی جا. کتنے کریم امام ہیں. آپ اخلاق تو دیکھیے، دشمن کو کس طرح سے معاف کرتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، جو دشمنوں پر اتنے کریم، جو دشمنوں کے لیے جن کا کرم ہو، وہ اپنے چاہنے والوں پر کتنے کریم ہوں گے. چلی گئی ام فروا، آ گئیں.
امام کی آواز بلند ہوئی، امام کے در سے تڑپنے کی آواز بلند ہوئی، بی بی ام فروا آ گئیں، جلدی سے قریب آئی تو کیا دیکھا کہ امام خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں امام کی۔ جلدی سے ایک تشت لے کر کے آئی، سامنے رکھا، امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ عزادارو آواز دی، امام نے فرماتے ہیں کہ میرے حسین کو بلاؤ۔ جلدی سے امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، امام کے سارے بھائی آ گئے۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسن کا آخری وقت تھا، امام نے فرمایا اے قاسم جاؤ جا کر اپنی پھوپھی زینب کو بلا لاؤ۔ قاسم جب جانے لگے تو ایک مرتبہ امام حسن نے قاسم کے سر کے بالوں کو بھی گھیر دیا اور فرمایا کہ بس جا کر میری بہن کے سامنے کھڑے ہو جانا، میری بہن سمجھ جائے گی تجھ پر یتیمی کا سایہ منڈرا رہا ہے۔ عزادارو جناب زینب گھر سے نکل رہی ہیں، ادھر امام حسن فرماتے حسین اس تشت کو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اسے کہیں چھپا دو، کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا مولا حسن آج یہ مدینہ ہے، بھائی کے جگر کے ٹکڑے آپ کو گوارا نہیں، بہن دیکھ لے آپ کربلا میں آئیے گا، 70 قدم کے فاصلے پر زینب کھڑی ہوگی، جب شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا ہوگا زینب دیکھ رہی ہوگی۔ عزادارو اجرکم عند الزہرا، روئیے اور دعا کیجیے اللہ حسین پر رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو امام صادق نے فرمایا تھا نا کہ جو آنکھیں حسین کے غم میں روتی ہیں انہیں قیامت میں رونا نہیں پڑے گا، وہ قیامت میں رونے سے محفوظ رہیں گی۔ اس لیے جب غم حسین ہو، غم اہل بیت ہو، غم آل محمد ہو تو ضرور رویا کیجیے۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ جب حسن کا جنازہ نکلا اور دشمنوں نے تیر چلائے اور جب جنازہ واپس گھر میں لایا گیا، جنازہ رکھا گیا، گھر کے آنگن میں رکھا گیا، کچھ تیر زینب نے نکالے، کچھ تیر ام کلثوم نے نکالے، کچھ تیر حسین نے نکالے۔ عزادارو حسین نے سر کو اٹھایا اور دیکھا سب تو ہیں لیکن عباس نظر نہیں آتے۔ عزادارو حسین نے سوال کیا میرا عباس نظر کیوں نہیں آتا؟ فضا آئی تو کیا دیکھا؟ گھر کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر عباس سر جھکائے بیٹھے رو رہے ہیں۔ عزادارو فضا نے آواز دی عباس یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بھائی حسن کا جنازہ گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں اما فضا میں کس منہ سے شہزادی زینب کے سامنے جاؤں؟ ارے میں زندہ رہا، مولا حسن کے جنازے پر تیر مارے گئے۔ عزادارو حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے نا کربلا میں، حسن کا بیٹا ہے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے۔ عزادارو کس طریقے سے کہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزادارو سنیے گا، میں آپ کو جناب قاسم کے مصائب سے پہلے ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ امام حسن کے ایک بیٹے اور تھے جو قاسم سے بھی چھوٹے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے اور جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے گرے ہیں، حسین جب میدان میں آئے جہاد کرتے ہوئے، جب حسین گھوڑے سے نیچے گرے ہیں اور ایک ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا حسین کی پیٹھ پر مارنا چاہتا تھا، یہ امام حسن کا بچہ تھا، قاسم کا چھوٹا بھائی تھا، یہ دوڑتا ہوا خیمے سے نکلا، اس نے دیکھا میرے چچا پر ایک ظالم تلوار مارنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، بچے نے تلوار روکنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے بڑھا دیے، تلوار چلی، بچے کے نازک ہاتھ کٹے، حسین کی پیٹھ پر گرے۔ حسین نے سر کو اٹھایا، اے بیٹا تم یہاں کیوں آ گئے؟ خیمے میں واپس جاؤ۔ بچہ خون نکلنے کی وجہ سے غش کھا کے وہی گر گیا۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ جب شب عاشور آئی، اب میں جناب قاسم کے مصائب پڑھ رہا ہوں اور چند جملوں میں مصائب تمام ہو جائیں گے، آپ رو لیجیے۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے شب عاشور آئی، حسین ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ عزادارو حسین ایک خیمے کے دروازے پر پہنچے، جیسے ہی حسین خیمے کے دروازے پر پہنچے، پردہ ہٹایا تو
کیا دیکھا؟ خیمے میں 3 لوگ ہیں، عباس ہے، اکبر ہے، قاسم ہے۔ عباس کہہ رہے اے اکبر، کل جب میدان جنگ گرم ہوگا، جنگ شروع ہوگی، سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، تم نہ جانا۔ اکبر کہتے ہیں کیوں؟ عباس کہتے ہیں اے اکبر، اس لیے تم پہلے نہ جانا کیونکہ تم مولا حسین کی آنکھوں کا نور ہو، اگر تم پہلے مار دیے گئے، پہلے شہید کر دیے گئے، میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اکبر کہتے چچا عباس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پہلے چلا آپ پہلے جائیں، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر آپ پہلے چلے گئے میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ عباس کہتے ہیں کہ تم پہلے کیوں جاؤ گے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر آپ پہلے شہید ہو گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ میرے بابا کا زور بازو ہے، اس لیے پہلے میں جاؤں گا، آپ بعد میں جائیے گا۔ بس ایک مرتبہ قاسم نے جملہ کہا چچا عباس، بھیا علی اکبر، نہ پہلے آپ جائیں گے نہ پہلے آپ جائیں گے۔ اے چچا عباس، آپ اگر پہلے چلے گئے تو چچا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، اے بھیا اکبر اگر پہلے آپ چلے گئے تو چچا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، پہلے میں جاؤں گا، میں تو یتیم ہوں، میرے جانے سے کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ عزادار حسین نے جملہ سنا، حسین دوڑ کر آگے بڑھے، قاسم کو سینے سے لگایا، میرے لال یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے، خود کو یتیم نہ سمجھو، خود کو یتیم نہ سمجھو۔ اجرکم عند الزہرا، روایتیں بتاتی ہے کہ عاشور کا دن آیا، قربانیوں کا وقت شروع ہوا۔ روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہے اے قاسم تم ابھی تک ہو، ابھی تک تم گئے کیوں نہیں؟ قاسم کہتے ہیں اماں میں جتنی بار بھی چچا حسین کے پاس گیا ہوں انہوں نے مجھے جانے سے منع کر دیا، میدان میں جانے سے روک دیا ہے، میں کیسے ان سے اجازت لوں؟ عزادارو، ام فروا نے ایک مرتبہ چادر اوڑھی اور مولا حسین کی خدمت میں آئی اور ایک جملہ کا مولا کیا بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرتے؟ ارے حسین تڑپ گئے، اے ام فروا ایسا نہ کہیے، یہ قاسم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ عزادارو، اجازت اب بھی نہ ملی، قاسم خیمے کے پیچھے آئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اچانک قاسم کا ہاتھ اپنے بازو پر آیا، بازو پر ہاتھ آیا تو تعویذ نظر آیا، جلدی سے تعویذ کو باہر نکالا، تعویذ کو کھولا، ماں کے پاس آئے اور خوشی خوشی آئے اماں اب تو مجھے اجازت ملے گی، مجھے بابا کا تعویذ مل گیا ہے، مجھے بابا کا تعویذ نظر آ گیا ہے۔ عزاداروں میں فروا اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی، جیسے ہی آگے بڑھی حسین کے قریب آئی، حسین کو خط دیا، حسین نے خط پڑھا، بھائی کا خط تھا، بھائی حسین میں کربلا میں نہ رہوں گا، قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ عزاداروں روایتیں بتاتی ہیں جتنے بھی لوگ میدان میں گئے جس نے بھی اجازت مانگی حسین نے اجازت دے دی، لیکن جب قاسم اجازت مانگ رہے تھے حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا روئے کہ دونوں چچا بھتیجے غش کھا کے زمین پر گر پڑے، غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ عزادارو پھر اس کے بعد قاسم کو گھوڑے پر سوار کرایا گیا، 13 سال کے قاسم ہے، گھوڑے پر سوار کرایا گیا۔ جیسے ہی قاسم چلے ہیں نا، لشکر یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب قاسم آ رہے تھے میں نے قاسم کو دیکھا تو ایسا لگا کہ 14ویں کا چاند چل کر مقتل میں آ رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا جسے دشمن 14ویں کا چاند کہتا ہو اس بچے کو اس کی ماں کیا کہتی ہوگی۔ عزادارو قاسم آئے، جہاد شروع ہوا، ایک مرتبہ دشمنوں نے گھیرا، قاسم پر حملہ شروع کیا، قاسم زخمی ہو کر گرے۔ اب تک جتنے لوگ بھی گھوڑے سے نیچے گرے تھے سب نے حسین کو آواز دی تھی مولا مدد کو آئیے، مولا مدد کو آئیے، مولا مدد کو آئیے۔ عزادارو اکیلے قاسم تھے، جب گھوڑے سے گرے اتنے ماں کے لاڈلے تھے
کہ رو کر ایک جملہ کہا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ آزادارو، حسین نے آواز سنی، عباس کو لے کر کے چلے، جیسے ہی چلے ہیں دشمنوں نے سمجھا یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا جنازہ گھوڑوں کے قدموں سے پامال ہو گیا۔ آزادارو، حسین آئے، قاسم کے زخمی بدن کے قریب آئے، لاشا بعض روایتوں کے مطابق ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا۔ آزادارو، حسین آئے، قاسم کے سر کو گود میں رکھا۔ عزادارو، قاسم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے جب حسین آئے ہیں تو لاشا ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا۔ حسین آواز دے رہے تھے، قاسم کہاں ہو؟ پھر قاسم کے بدن کے ٹکڑے نظر آئے، حسین نے آبا بچھا دی، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، ایک گٹھری کی صورت میں لے کر خیمے کی طرف چلے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے، آواز دی، زینب، ام فروا کو بلاؤ۔ ام فروا آئی۔ عزادارو، بیبیاں تو رو رہی تھی، زینب و ام کلثوم بھی رو رہی تھی، لیکن ام فروا نہ روئی، ہاتھوں کو اٹھا کر جملہ کہا، میرے اللہ، سب سے زیادہ تو نے میری قربانی کو قبول کیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ میں فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو گئی۔ عزادارو، 11 محرم آئی، لٹا ہوا قافلہ چلا گیا، قید خانہ شام میں پہنچا، کوفے سے شام میں پہنچا۔ جب شام میں قافلہ رہا اور جب رہائی کا حکم ملا، سب کو تبرکات دے دیے گئے۔ عزادارو، قاسم کا خون بھرا کرتا تھا جو ام فروا کو ملا، ام فروا سینے سے لگائے ہوئے جب مدینے پہنچی تو جناب زینب سے کہتی ہے، بی بی اجازت دیجئے، میں جنت البقیع جانا چاہتی ہوں۔ جنت البقیع میں آئی، اپنی چادر سے قاسم کا خون بھرا کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پر رکھا، اور ایک جملہ کہا، مولا، جب کوئی سفر سے آتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے، میں کچھ اور تو نہ لا سکی، آپ کے بیٹے کا خون بھرا کرتا ہے، یہ کہہ کر قاسم کا کرتا قبر پر بچھا دیا۔ مولا، میرا قاسم مارا گیا، مولا قاسم حسین پر قربان ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم۔ ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ رخ کر کے بقیا کا شہ کہتے رہے بھائی، بیٹے کی تیرے میت پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے۔ قتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، قتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے، تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے۔ نہ پوچھ یہ گٹھڑی میں کس طرح سمایا ہے۔ قتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔
سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا۔ اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، کڑے نہیں چادر میں پروا تیرا بیٹا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، یہی ہے تیرا بیٹا کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے خون بہایا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، کڑے نہیں چادر میں پروا تیرا بیٹا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ پوچھا جو یہ زینب نے پٹھڑی میں ہے کیا بھائی، سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، کڑے نہیں چادر میں پروا تیرا بیٹا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ پروا تیری دولت پر آئی ہے خزابن میں، کچھ ٹکڑے ابھی شاید باقی ہے وہی رل میں، اس دل سے شہیدی نے یہ ماں کو بتایا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، کڑے نہیں چادر میں پروا تیرا بیٹا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ جب کہتے تھے یہ سرور ماروئی بہت سن کر، بس باقی نہیں روئی، روتا ہے جہاں جوہر، پھر تو نے وہی دن کا موہا یہ سنایا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، کڑے نہیں چادر میں پروا تیرا بیٹا ہے، تلوے سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل